اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ نیکی اور نرمی سے پیش آئیے۔ قل للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ نیکی اور نرمی سے پیش آئیے۔ اور پھر دوسری حدیث میں فرمایا، اصدقوا فی اقوالکم، اپنی بات میں صادق و سچے رہیے۔ اصدقوا فی اقوالکم، اپنی بات میں صادق اور سچے رہیے۔ آئیے میرے عزیزو، اپنی بحث میں مبادئ النحو کے سوال نمبر 192 ہم پڑھ رہے تھے، اور پھر اس کے جو 3 فوائد تھے، آج ہم نے تیسرا فائدہ جو ہے نا آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ 192 نمبر سوال کا فائدہ نمبر 3 ہے۔ 192 نمبر سوال جہاں یہ تھا کہ عطف ممتنع ہے واو کے ذریعے 3 مقامات پر، عطف ممتنع ہے واو کے ذریعے 3 مقامات پر، وہ بیان کیا تھا۔ اور پھر پہلا فائدہ، دوسرا، اور ابھی ہے تیسرا جناب۔ اس فائدہ میں یہ بتا رہے ہیں کہ نصب دینا اختیار کیا گیا ہے جب عطف کرنا بھی صحیح ہو، لیکن اگر ہم عطف کرتے ہیں نا تو اس سے تکلف ہے، لفظ میں تکلف کا تقاضا ہو رہا ہے، تو عطف بھی ٹھیک ہے چونکہ تکلف کا موجب بنتا ہے، نصب دینا جو ہے نا اختیار کیا گیا ہے۔ جیسے اس مثال میں آپ دیکھنا، لو ترکت الناقۃ وفصیلھا لرضعھا، یہ ہے، یہ جو وا ہے، لو ترکت الناقۃ وفصیلھا، فصیلھا جو ہے یہ جناب علی یہاں ہم عطف نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ وا کون سی ہے؟ یہ واو معیت ہے، مفعول مع والی واو ہے، ٹھیک ہے۔ تو پڑھا ہے وفصیلھا، اگر ہم نصب پڑھیں معیت والی وا مانیں تو مطلب ہے کوئی تکلف نہیں ہے، لیکن اگر اسی وا کو عطفہ مان لیں تو جناب تکلف لازم آتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے تکلف لازم آتا ہے آپ توجہ فرمائیں، میں عرض کروں، لو ترکت الناقۃ وفصیلھا لرضعھا، یہاں وا ابھی بتا رہا ہوں کہ معیت کی ہے مثلا اور عطفہ نہیں ہے۔ لو ترکت الناقۃ، اگر ناقہ کو رہا کر دیا جائے، وفصیلھا، اور اس کے بچے کو بھی ساتھ چھوڑا جائے، لرضعھا، تو وہ جو ہے نا اپنی ماں سے دودھ پیے گا۔ سادہ بات ہے، اگر ناقہ کو چھوڑ دیں اور ساتھ بچے کو چھوڑ دیں تو اپنی ماں کا دودھ پی لے گا، یہاں تو کوئی نہیں پرابلم۔ لیکن اگر فرض کریں عطفہ بھی ٹھیک ہے لیکن تکلف ہے، وہ دیکھو، اگر عطفہ مانو گے نا تو یہ عبارت تھوڑی اور بڑھانی پڑے گی، لو ترکت الناقۃ ترضع فصیلھا وترک فصیلھا یرضع منھا لرضعھا، یہ نا تکلف کرنا پڑے گا اتنا کہ لو ترکت الناقۃ، اگر ناقہ کو چھوڑ دیا جائے، ترضع فصیلھا، اور وہ کیا کرے، فصیلھا، اپنے بچے کو دودھ دے، وترک فصیلھا، اور اس کے بچے کو چھوڑ دیں، یرضع منھا، کہ وہ ماں سے دودھ پیے، لرضعھا، تو وہ اپنی ماں سے دودھ پیے گا۔ دیکھیں الفاظ اور لے کر آئے ہیں ہم، اور اس کے اندر
داخل کیے ہیں تو پھر جا کر یہ معنی بنتا ہے، اور یہ تکلف ہے۔ اگر نصب دیتے ہیں تو اتنی زحمت نہیں کرنی پڑے گی کہ الفاظ اور ملا کر پورا کریں۔ عطفہ کی صورت میں دیکھو یہ اتنا کام کرنا پڑا ہے۔ لو ترکت الناقۃ ترضع فصیلھا و ترک فصیلھا یرضع منھا لرضعھا، یہ تکلف ہے، لیکن نصب دیں تو یہ تکلف نہیں ہے۔ یہ فائدہ رہ گیا تھا جو پڑھنا ہے، توجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یختار النصب علی العطف مع صحتہ متى اقتضى تکلفا من جہت اللفظ، نصب کو اختیار کیا گیا ہے علی العطف، عطف پر، مع صحتہ، صحتہ کی ضمیر جا رہی ہے عطف پر، جب کہ عطف کرنا بھی صحیح ہے، متى اقتضى تکلفا من جہت اللفظ، جب تکلف کا تقاضا کرے، من جہت اللفظ، لفظ کے لحاظ سے جب تکلف کا تقاضا ہو، عطف کی صورت میں تکلف کا تقاضا ہو، کما فی قولہم، جیسے عربوں کا قول میں لو ترکت الناقۃ وفصیلھا لرضعھا، اس جگہ پہ واو عطف نہیں لیا ہم نے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھو لو ترکت الناقۃ وفصیلھا، اگر ناقہ کو بچے کے ساتھ چھوڑ دیا جائے، لرضعھا تو وہ اس اپنی ناقہ ماں کا دودھ پیے گا۔ فإن العطف یقتضی ان یکون تقدیر العبارت لو ترکت الناقۃ ترضع فصیلھا و ترک فصیلھا یرضع منھا لرضعھا، یہ دیکھو فإن العطف، عطف تقاضا کرتا ہے کہ تقدیر عبارت ایسے ہے، لو ترکت الناقۃ، اگر ناقہ کو چھوڑ دیا جائے، ترضع فصیلھا، کہ وہ اپنے بچے کو دودھ دے، و ترک فصیلھا، اور اس کے بچے کو بھی چھوڑ دیا جائے، یرضع منھا، کہ وہ اپنی ماں کا دودھ پیے، لرضعھا، تو وہ اپنی ماں کا دودھ پیے گا۔ یہ لرضعھا جواب لو شرطیہ ہے۔ وَهَذَا التَّكَلُّفُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ مِّنْهُ فِي النَّصْبِ، اور یہ جو تکلف ہے، لا يحتاج إلى شيء منه، اس تکلف کی طرف محتاج نہیں ہے، فی النصب، نصب میں اس تکلف کی طرف محتاج نہیں ہیں۔ اگلا سوال میرے عزیزو، متى تتعین الواو للعطف فیمتنع النصب، وا کا عطف ہونا کب معین ہے؟ متى تتعین الواو للعطف، وا کا عطف کرنا کب جو ہے معین ہے، پس نصب ممتنع ہے، وا کے ذریعے عطف ہی ہونا ہے، نصب نہیں ہونی، ٹھیک ہے؟ یہ کہاں ہیں؟ جواب میں فرماتے ہیں کہ وا عطف کے لیے معین ہے 3 جگہوں میں، یعنی ان 3 جگہوں میں وا صرف عطف ہوگی، کوئی اور نہیں۔ وا عطف کے لیے معین ہے ان 3 جگہوں میں۔ نمبر 1 آغا جان، پہلی یہ ہے کہ جب واو مع کے معنی میں ہو، معذرت چاہتا ہوں الٹا بولا ہے، اذا لم تکن بمعنی ما، جب وا مع کے معنی میں نہ ہو، پہلا مورد، جب وا مع کے معنی میں نہ ہو تو وہاں وا عطف ہوگی، جیسے جاء زید و عمر بعدہ، جاء زید و عمر بعدہ، یہاں یہ جو وا ہے نا، یہ وا عطفہ ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ جاء زید و جاء عمر بعدہ، زید آیا اور اس کے بعد عمر آیا۔ پہلا مورد کیا ہوا کہ وا عطف ہوگی جب وا مع کے معنی میں نہ ہو۔ دوسرا میرے عزیزو، جب وا کے بعد ایسا فعل واقع ہو
جو نہیں آتا مگر متعدد سے، جب واقع ہو بعد ما ایسے فعل کے بعد واقع ہو، ایسے فعل کے بعد واقع ہو جو متعدد سے واقع ہوتا ہے۔ دوبارہ ہے جو فعل کے بعد واقع ہو، ایسے فعل کے بعد واقع ہو، وہ فعل واقع نہیں ہوتا مگر متعدد سے۔ جیسے اس مثال میں دیکھنا، تخاصم زید و عمر، یہاں نا عطفہ ہے، تخاصم زید و عمر، زید اور عمر نے جھگڑا کیا، کیونکہ جھگڑا ایک میں تو نہیں ہوتا نا، جھگڑا دو کے درمیان ہوتا ہے۔ تخاصم زید و عمر۔ اور تیسرا مورد یہ ہے کہ جب سے پہلے جملہ ہو یا نہ ہو، آگے جاننا کیا ہو رہا ہے، اذا لم یتقدمها جملۃ مشتملۃ علی فعل او شبہہ، جب سے پہلے جملہ نہ ہو جو مشتمل ہو فعل پر یا شبہ فعل پر۔ معاف کرنا، آج الٹا دو چار باتیں ہو رہی ہیں۔ اذا لم یتقدمها جملۃ مشتملۃ علی فعل او شبہ، جب سے پہلے جملہ نہ ہو جو مشتمل ہو فعل یا شبہ فعل پر، تو یہ جو ہے یہ کس کے لیے ہوگی آگا جان؟ عطفہ ہوگی۔ جیسے یہ دیکھو جی، کل رجل و محنتہ، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے یہ سے پہلے جملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے آگا جان؟ عطفہ ہے۔ بس دوبارہ سنیں، کا عطفہ ہونا معین ہے کہ عطف کے لیے 3 جگہوں میں۔ نمبر 1، جب مع کے معنی میں نہ ہو۔ نمبر 2، جب ایسے فعل کے بعد واقع ہو جو فعل متعدد سے واقع ہوتا ہے۔ جب واقع ہو ایسے فعل کے بعد جو فعل متعدد سے واقع ہوتا ہے تو پھر بھی عطفہ ہوگی۔ تخاصم زید و عمر میں عطفہ ہے، کیونکہ تخاصم جو ہے باب تفاعل ہے اور اس کے اندر شرکت ہوتی ہے آگا جان، اور مشارکت 2 میں ہوتی ہے کم از کم، ٹھیک ہے، تو یہ عطفہ ہے۔ تیسرا مورد یہ بولا ہے کہ جب سے پہلے جو ہے نا جملہ نہ ہو جو مشتمل و فعل یا شبہ فعل پر، سے پہلے کوئی ایسا جملہ نہیں ہے، تو پھر بھی کیا ہوگی آگا جان؟ عطفہ ہوگی۔ پڑھ لیتا ہوں پھر فوائد بولوں گا آپ کی خدمت میں۔ تتعین الواو للعطف فی 3 مواضع، معین ہے عطف کے لیے فی 3 مواضع، 3 جگہوں میں۔ 3 جگہوں میں عطف کے لیے معین ہے۔ پہلی جگہ، اذا لم تکن بمعنی مع، اذا لم تکن جب نہ ہو مع کے معنی میں، نہ ہو جاء زید و عمر بعدہ، زید آیا و عمر بعدہ، اور زید کے بعد عمر آیا۔ دیکھو حاشیے میں بھی ہے، اے جاء زید و جاء عمر بعدہ، زید آیا و جاء عمر بعدہ، اور زید کے بعد عمر آیا۔ اذا وقعت بعد ما لا يتوقع الا من متعدد، اور جب واقع ہو ایسے فعل کے بعد جو واقع نہیں ہوتا مگر متعدد سے، جیسے تخاصم زید و عمر۔ حاشیہ کیا ہے؟ لأن التخاصم لا يكون الا بين 2 فما فوق، اس لیے کہ جھگڑا جو ہے وہ واقع نہیں ہوتا مگر 2 یا 2 سے زیادہ کے درمیان۔ تیسرا مورد جی، اذا لم يتقدمها جملۃ مشتملۃ علی فعل او شبہہ، جب
تقدم ہا کی جو ضمیر ہے نا وا کی طرف جا رہی ہے، اذا لم یتقدم، جب وا پر مقدم نہ ہو جملہ مشتملتون علی فعل و شبہ، وہ جملہ جو مشتمل ہے فعل یا شبہ فعل پر نہ ہو کل رجل و محنتہ، یہ جو وا ہے یہاں عطفہ ہے، کل رجل و محنتہ، ہر آدمی جو ہے نا اپنے ہمراہ ہے اپنی زحمت کے، جتنی زحمت کرے گا اتنا اس کا صلہ ہے، کل رجل و محنتہ، ہر آدمی ہمراہ ہے اپنی رنج اور زحمت ہے۔ فوائدوں میں پہلا فائدہ آغا جان یہ بتا رہے ہیں کہ جب عطف کرنا بغیر ضاف کے، کوئی ضاف وغیرہ بھی نہیں ہے، عطف کرنا ممکن ہو تو یہ عطف کرنا بہتر ہے نصب سے، کیونکہ یہ جو ہے نا عطف کرنا اصل ہے اس وا جو ہے اصل میں عطف کے لیے ہے، جب عطف کرنا بھی ممکن ہو بغیر ضاف کے تو یہ عطف کرنا بہتر ہے نصب سے۔ یہ پڑھ لیتے ہیں جی۔ فوائد متى امکن العطف بغیر ضعف کان اولا من النصب، جب عطف کرنا ممکن ہو بغیر ضعف کے بغیر، کان اولا من النصب، تو یہ عطف کرنا بہتر ہے نصب سے، کیوں؟ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي هَذِهِ الْوَاوِ، کیونکہ یہ عطف کرنا اصل ہے اس واو میں اصل ہے کہ یہ عطفہ ہو۔ دوسرا میرا آغا جان جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مفعول مع ہے اس کو نسب دی جاتی ہے، اور نسب دینے والا کون ہے؟ مفعول مع جو منصوب ہوتا ہے اس کو نسب کون دے رہا ہے؟ کہتے ہیں وہ فعل ہے جو اس سے پہلے ہے، یا شبہ فعل جو اس سے پہلے ہے وہ دے رہا ہے، وا جو معیت والی ہے وہ نہیں دے رہی ہے۔ ٹھیک ہے، مفعول مع کو نسب دینے والا وہ فعل ہے یا شبہ فعل ہے جو اس سے پہلے ہے، واو نہیں ہے۔ لیکن فرمایا اسا یہ ہے کہ مفعول مع کو نسب دینا ہے نا وا کے ذریعے ہے، ایک دوسرا قول ہے جو کہتا ہے وا کے ذریعے نسب دی ہے۔ دیکھو جناب دوسرا فائدہ، ینصب المفعول مع بالفعل المتقدم علیہ او بشبہ لا بالواو المعیت، مفعول مع کو نسب دی جاتی ہے بالفعل المتقدم علیہ، فعل المتقدم علیہ، فعل جو اس پر مقدم ہوتا ہے، او بشبہ ہی یا شبہ فعل کے ذریعے، لا بالواو نہ کہ واو کے ذریعے، المعیت واو جو معیت کی ہے، کیوں؟ لأنہا وسیلۃ لوصول معنی الفعل الیہ، کیونکہ یہ واو وسیلہ ہے فعل کے معنی کو الیہ اس مفعول مع تک پہنچانے کے لیے، لأنہا وسیلۃ لوصول معنی الفعل الیہ، اس لیے کہ یہ واو وسیلہ ہے فعل کے معنی کو مفعول مع تک پہنچانے کے لیے۔ والاصح نصبہ بالواو، اور اصح یہ ہے کہ مفعول مع منصوب ہوتا ہے واو کے ذریعے، لأن الحکم بغیر الواو مفقود، اس لیے کہ حکم کون سا حکم؟ حکم معیت بغیر واو کے مفقود ہے، فاقد ہے۔ ٹھیک ہے یا نہیں میرے عزیزو؟ دوسرے فائدے میں کیا بھلا بات کی ہے کہ یار یہ جو مفعول مع کو نسب دی جاتی ہے کون دیتا ہے؟ ایک قول یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے والا جو فعل یہ شبہ فعل ہے وہ اس کو نسب دیتا ہے، اور دوسرا قول یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وا جو معیت کی ہے نا یہ نسب دیتی ہے۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، ینصب المفعول مع بالفعل المتقدم علیہ و بشبہ، مفعول مع کو نسب دی جاتی ہے فعل متقدم جو اس پر ہے، اور بشبہ یا شبہ فعل جو مقدم ہے،
لا بالواو المعیت، نہ واو معیت کے ذریعے، لأنہا وسیلۃ لوصول معنی الفعل الیہ، اس لیے کہ یہ واو وسیلہ ہے فعل کے معنی کو مفعول ما تک پہنچانے کے لیے۔ والاصح نصبہ بالواو، اور قول اصح یہ ہے کہ مفعول ما منصوب ہوتا ہے بالواو، واو کے ذریعے۔ لأن الحکم بغیر الواو مفقود، اس لیے کہ حکم معیت بغیر واو کے فاقد ہے۔ تیسرے فائدے پہ آپ نے ابھی توجہ کرنی ہے۔ تیسرے فائدے میں یہ بتا رہے ہیں کہ مفعول ما جو ہے، مفعول ما، اس کو مقدم کرنا جو ہے نا، مطلب ہے ممتنع ہے مطلقاً، عامل پر بھی اور اپنا جو اس کا مصاحب اور ساتھی ہے اس پر بھی مفعول ما کو مقدم کرنا منع ہے، عامل پر اور مصاحب پر۔ ٹھیک ہے، عامل کی مثال یہ لے لو، والجبل سرتو، جبلا جو مفعول ما ہے سرتو پر مقدم ہو جائے، یہ بھی منع ہے، اور یہ بھی منع ہے کہ یہ کہیں سارا والنیلا زیدن۔ ٹھیک ہے، زید جو مطلب ہے اس کا مصاحب اور ساتھی ہے، اس پر بھی والنیلا جو مفعول ما ہے اس کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ کیا بات کی ہے؟ مفعول ما کو عامل پر بھی مقدم کرنا جائز نہیں ہے، اور اپنے مصاحب پر بھی جو مفعول ما کا ساتھی ہے اس پر بھی مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ توجہ، ان المفعول معہ یمتنع تقدیمہ مطلقاً، مفعول ما کو یمتنع تقدیمہ، مفعول ما کا مقدم کرنا منع ہے مطلقاً، عامل پر بھی اور مصاحب ساتھی پر بھی۔ فلا یجوز ان یقدم علی عاملہ بالاجماع، پس جائز نہیں ہے، اجماع ہے کہ عامل پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ فلا یجوز ان یقدم علی عاملہ، جائز نہیں ہے کہ مفعول ما کو مقدم کیا جائے علی عاملہ، عامل پر، بالاجماع، اجماع ہے۔ ولا علی مصاحبہ فی الصحیح، یعنی ولا یجوز، اور یہ بھی جائز نہیں ہے علی مصاحبہ، کہ اس کے ساتھی پر بھی مقدم کرنا جائز نہیں ہے، فی الصحیح، بنا بر قول صحیح۔ مثال دے رہے ہیں، توجہ کرنا۔ فلا یقال، پس نہیں کہا جائے گا، والجبل سرتو، والجبل سرتو، تو یہاں کس پر مفعول ما کو مقدم کیا ہے؟ عامل جو سرتو ہے اس پر کیا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ولا یعنی ولا یقال سارا والنیلا زیدن، اور یہ بھی نہیں کہا جائے گا سارا والنیلا زیدن، یہاں مفعول ما کو کس پر مقدم کیا تھا؟ ساتھی زید جو ہے اس پر، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا سارا زیدن ون نیلا ہونا چاہیے، صحیح تھا، ہم نے یہاں زید پر نیل کو مفعول ما کو مقدم کیا، جو کہ جائز نہیں ہے۔ لأن هذه الواو اصلها للعطف، کیوں بلا؟ کیونکہ کہتے ہیں یہ واو اصل میں عطف کے لیے ہے۔ ثم استعملت للمصاحبت، پھر مصاحبت کے لیے استعمال کی گئی ہے، اصل میں عطف کے لیے ہے، پھر مصاحبت کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ والعاطفۃ لا یجوز فیہا شیء من ذلک، واو حالیہ ہے، در حالانکہ عاطفہ میں ان میں سے کوئی چیز جائز نہیں ہے۔ جب عاطفہ ہے تو اس میں یہ اوپر والی کوئی چیز جائز نہیں ہے، تو کیونکہ پہلے عاطفہ تھی پھر مصاحبت کے لیے آئی ہے، لہذا یہ جائز نہیں ہے۔ چوتھا فائدہ میرا جان توجہ فرمائیں، وہ یہ ہے کہ جو مفعول ما ہے نا، اس کا حق یہ ہے کہ اس سے پہلے فعل ہو یا شبہ فعل ہو، مفعول ما سے پہلے فعل ہو یا شبہ فعل ہو، اس میں فاعل ہو، ٹھیک ہے، یہ اس میں فاعل کے علاوہ جو مثلا مشتقات ہیں، عامل ہیں، فعل والا عمل کرتے ہیں، وہ ہو کوئی،
البتہ عربوں سے سنا گیا ہے، توجہ کرنا، سنا گیا ہے کہ جناب ما کے بعد اور کیف استفہامیہ کے بعد نا مفعول ما کو نصب دی ہے۔ حالانکہ ابھی ہم کیا کہہ رہے تھے کہ مفعول ما سے پہلے فعل یا شبہ فعل ہونا چاہیے، جبکہ عربوں سے یہ سنا گیا ہے کہ ما اور کیف استفہامیہ کے بعد مفعول ما کو نصب دینا سنا گیا ہے۔ جیسے یہ دیکھ لو جناب، ابھی پھر دیکھنا، ما انت والتبا، ما کے بعد دیکھو والتبا پڑھا ہے، کیف انت والدرسن نحو، کیف استفہامیہ کے بعد مفعول ما کو نصب دی، حالانکہ پہلے فعل یا شبہ فعل نہیں ہے، تو اس کا پھر نیچے نحوی جواب دیں گے آپ کی خدمت میں۔ توجہ، حق المفعول ما ان یسبقہ فعل او شبہہ، مفعول ما کا حق یہ ہے ان یسبقہ کہ اس سے پہلے فعل ہو او شبہہ یا شبہ فعل ہو، نحو اسم الفاعل و غیرہ من المشتقات، یا اس کے علاوہ جو مشتقات ہیں، العاملۃ عمل فعلہا، جو فعل والا عمل کرتے ہیں، غیر انہ سمع من العرب نصبہ بعد ما و کیف الاستفہامیتین، منتہا سنا گیا ہے عربوں سے نصبہا، مفعول ما کو نصب دینا، بعد ما و کیفا، ما اور کیفا استفہامیہ کے بعد مفعول ما کو نصب دینا سنا گیا ہے، من غیر ان یلفظ بفعل، بغیر اس کے کہ لفظ کا تلفظ، لفظ فعل کا تلفظ کیا جائے، فعل ہے کوئی نہیں پھر بھی نصب دی ہے، نحو جیسے ما انت والتبا، ٹھیک ہے، ما انت والتبا کہ تمہیں کیا کام ہے طب سے، تیرا کیا سروکار ہے طب کے ساتھ، وکیف انت والدرس النحو، آپ نحو کے درس کے ساتھ کیسے ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے، یہاں ما اور کیفا کے بعد مفعول ما کو نصب دی ہے، جبکہ ہم تو کہہ رہے تھے کہ اس سے پہلے فعل یا شبہ فعل ہونا چاہیے، اس کا کیا جواب دیں، یہاں تو آ گئی بات، نحوی کیا کریں، دیکھو فخرجہ النحویون علی اضمار تکون، فخرجہ اس مورد کی نحویوں نے توجیہ کی ہے، علی اضمار تکونو، تکونو کو مضمر کرنے سے، کہتے ہیں پیچھے تکونو ہے پھر فعل نہ آ گیا، والتقدیر و تقدیر ہے، ما تکونو انت والتبا، کہتے ہیں پیچھے انت کے تکونو ہے، ٹھیک ہے، وکیف تکونو ودرسن نحوا، ٹھیک ہو گئے میرے عزیزو بات۔ چوتھے فائدے میں نتیجہ یہ نکلا ہے ہمارا کہ مفعول ما سے پہلے فعل یا شبہ فعل کا ہونا ضروری ہے، جبکہ میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ عربوں سے سنا گیا ہے کہ ما اور کیفہ استفہامیہ کے بعد بھی مفعول ما کو نصب دی ہے، تو اس کا کیا جواب دیں گے۔ نحویوں نے کہا ہے کہ نہیں آگا نا، تھوڑا غور فرمائے، اس سے پیچھے نہ فعل ہے، وہ کیا ہے، تکونو کو مقدر معنی کا پیچھے ایک تکونو ہے، ما تکونو انت والتبا کیفہ تکونو ودرس النحو۔ امید ہے مطلب پہنچ گیا ہوگا، موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔